ایک تھی مانو۔ ہاں تو بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک مانو بلی کی کہانی ہے۔ ایک تھی مانو بلی جو کسی کی چہیتی یا لاڈلی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی تھی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائی کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک گوشت کی دکان کے پاس گندے نالے پہ رہنے لگی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کے لے گئی، اور اس کا بھائی شانی بلا ایک خونخوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے اس کی ماں، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کے ملتی اور مار پیٹ کے اس کو بھگا دیتی۔ مانو بلی نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگ گئی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بڑے سے لان میں گھاس پہ بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہیں نہیں پہچانا بہن کو اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب تو بھئی مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک نہایت ہی گندے بچے نے نشانہ لے کے ایک پتھر اسے دے مارا۔ پتھر اس کی ٹانگ پہ لگا، وہ لنگڑا کے گر پڑی۔ بچے کے ساتھی اس کے سنہری کارنامے پہ قہقہے لگانے لگے، بڑے خوش ہوئے کہ اس نے بڑی گندی حرکت کی۔ مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی، اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگے۔ اسے انسانوں پہ بڑا غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے اس کا واسطہ پڑا۔ اس نے بہت اچھا لڑکا دیکھا۔ بچے کو اس کی حالت پہ بڑا ترس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے کے آ گیا۔ مانو بلی پہلے تو جھجکی، پھر اسے بھوک بڑی زوروں سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا جو دور جا کھڑا ہوا تھا۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی۔ اس نے جلدی سے سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی۔ بچہ جو تھا اسے پیار سے پچکارتا ہوا آگے بڑھا اور بڑے مہربان ہاتھوں سے اس کی زخمی ٹانگ ٹٹولنے لگا۔ پھر وہ اندر چلا گیا تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جو اتنا لڑکا پیار کر رہا تھا۔ آخر بچہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئے۔ اگلے دن بچہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھا معلوم ہوئے۔ چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح سے رہنے لگ گئی۔ مہربان بچہ اسے لے کے باہر جاتا، اس کے لیے اس کے پسندیدہ چیزیں لے کے آتا اور اسے صاف ستھرا رکھتا۔ مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا کیونکہ سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اچھا، اب جب سب اس سے پیار کرتے تھے تو اس نے سوچا کہ ان کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے
اس کے گھر میں تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا کہ سب چوہوں کا شکار کرنے لگ گئے۔ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے جو بھی تھے اس نے ختم کر ڈالے۔ جب وہ آئی تھی نا تو چوہوں کی جان پہ بنی ہوئی تھی، ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مانو بلی جو تھی وہ جھٹ انہیں پکڑ لیتی اور کھا جاتی۔ اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگ گئی۔ کھا پی کے وہ سارا دن اور رات سوتی رہتی، اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی، کبھی دوسری چیزیں بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی، چلنا پھرنا اس کے لیے دوبر ہو گیا۔ ایک روز چوہوں نے باورچی خانے میں ہلہ بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر جلدی تھک گئی۔ چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے، وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی جو تھی ان کو پکڑ نہ پاتی، کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا تھا اور وہ تھک جاتی تھی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ بھئی مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اتنا سن کے اس کے تو وہی ہوش ہی اڑ گئے، اسے اپنی آوارہ گردی اور غریبی کے دن یاد آنے لگ گئے۔ اسے انسانوں کی خود غرضی پہ غصہ آیا، لیکن قصور اس کا اپنا بھی تھا۔ چنانچہ اگلے دن اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا، بھاگنا، ورزش کرنا شروع کر دی۔ سستی کاہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان اور گھر والوں کے لیے آنکھ کا تارا بنا۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔